بڑی پرانی بات جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی، ایک تصوف کی کتاب میں نے بات پڑھی تھی کہ جب رات ہوتی تھی اور بالکل اندھیرا چھا جاتا تھا، لوگ گھروں میں سو جاتے تھے، تو اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، یعنی ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور ان کے چہروں پر بشاشت ہوتی تھی، اور ان کے جذبات اور تاثرات یہ ہوتے تھے کہ اب مزہ آئے گا، اب ہم عبادت کریں گے کہ اب سوائے خدا کے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی، صورت بدل جاتی تھی ان کی۔ اور ایک وہ بھی ہے کہ جب تنہائی ہوگی، امی ابو گھر پر نہیں ہیں، بھائی بہن گھر پر نہیں ہیں، چل آجا، موبائل کھول لیں گے، کوئی اور اسی چیز کھول لیں گے، یا پہلے سے پلاننگ ہوگی، یا ہوگا یار آپ میرے گھر پر آ جانا، خدا نہ خواستہ کسی نیکی کے نام پر جمع ہوں گے، دھوکہ دے کر جمع ہوں گے، گھر والوں کو یہ کہیں گے کہ ہم فلاں کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور کرنا کچھ اور ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو بے حیائیوں کا جو سلسلہ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور یہ موضوع اس لیے زیادہ ضروری اب بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک انتہائی پلاننگ کے ساتھ، جی ہاں، انتہائی پلاننگ کے ساتھ، اصل میں یہ پہلو بھی آپ کے میرے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بھائی بہت پہلے ایسا بہت زیادہ کھل کر تو چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنی زیادہ اویلیبلٹی بھی نہیں تھی، دستیابی بھی نہیں تھی، آسان بھی نہیں تھا، بڑا مطلب کہ بہت ہی اہتمام اور بڑا چپ کر بڑے کام کرنے پڑتے تھے۔ میں بے حیائی کی بات کر رہا ہوں، میں فحاشی کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، جس کے تعلق سے قرآن کریم سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، چھپی ہوئی بے حیائیاں اور کھلی ہوئی بے حیائیاں، ان دونوں کے تعلق سے ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان تمام تر پہلو کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں ان حرام کاموں سے منع فرمایا ہے، فحاشی سے منع فرمایا ہے، بے حیائیوں سے منع فرمایا، ہمیں روکا گیا ہے ان چیزوں سے۔ اب یہ اس قدر ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو یہ تباہ کرتی ہیں چیزیں، اور اس قدر اس کو اہتمام کے ساتھ اب بنایا جا رہا ہے، یعنی اس کو لانے والا جو طبقہ ہے نا، اس کو لانے والا جو طبقہ ہے، اگر آپ نے سورہ نور کے اندر اشاعت فاحشہ کا بیان پڑھا ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، یہ اشاعت فاحشہ کا لفظ اگر آپ نے پڑھا ہو قرآن کریم میں، سورہ نور کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر اس کی باقاعدہ مذمت ہے، اور سورہ اور تفسیر صراط الجنان کے اندر اشاعت فاحشہ کے تحت کچھ کام لکھے گئے ہیں کہ جو اشاعت فاحشہ میں آتے ہیں وہ چند لکھے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اسی پر حصر ہے، اس کے علاوہ اور بھی اشاعت فاحشہ کے تحت مضمون ٹاپکس لیے جا سکتے۔ تو یہ جو اشاعت فاحشہ ہے، اور جس کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، اور بے حیائی کے پھیلانے کے لیے جو اس وقت جو سب سے زیادہ جس ٹول کو یوز کیا جا رہا ہے، جس پلیٹ فارم کو یوز کیا جا رہا ہے، وہ نیٹ ورکنگ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا موبائل فون ہے، وہ اسکرین ہے، اس پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ پوزیشن یہ ہے جو ہم دنیا بھر میں آتے جاتے ہوئے کچھ پتہ چلتا ہے، کچھ سنتے ہیں، کچھ معلومات مل جاتی ہیں، کچھ ریسرچ ہے، کچھ اس کی باقاعدہ پریزنٹیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں تیار کی گئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک انفارمیشن کے لیے دی گئی ہیں۔ روک تھام کیا ہے؟ ہمیں تو روک تھام پر بھی تو بات کرنی ہے نا، بھائی اس کو روکنا کیسے ہے؟ تو یہ چیزیں جو اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں، وہ اسکرین پر دکھائی ہوئی چیزیں یہ عملی طور پر بھی سڑکوں پر نظر آتی ہیں، یا آپ کے ہمارے جذبات کو ابھارتی ہیں، دل و دماغ کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتی ہیں، جیسے قرآن کریم میں فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ اور اس کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر میں آپ کو باقاعدہ ملے گا کہ قریب مت جاؤ سے کیا مراد ہے، وہ کون سے کام ہے جس کے قریب نہ جانے کا یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ اس میں وہ کام بھی شامل ہے جس کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر اس طرف بندے کا خیال جائے اور اس طرف اس کی خواہش جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ۔ بدکاری بے حیائی ہے، مگر ہر بے حیائی بدکاری نہیں ہے۔ بے حیائی بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کی طرف جو چیز لے جاتی ہے نا،
بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، ان گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس احساس کی طرف لے جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ بات یاد رکھیے گا جو بار بار میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا. جو یہ احساس کی طرف بات لے کے جاتی ہے، یہ نری بے حیائی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ یہ بدبخت بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آخر یہ بات کیوں ہمارے دلوں سے دماغ سے نکل جاتی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے میرے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین میرے ساتھ ہیں. جس زمین پر میں گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، وہ زمین میرے اعمال کی اور میرے اس کام کی گواہ بن رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کریم میں ہے، زمین اپنے راز بیان کرے گی، اخبارہ خبریں بیان کرے گی. کون سی خبریں؟ جس نے اس پر نیکی کی بیان کرے گی، جس نے اس پر گناہ کی زمین بیان کرے گی. کیسے کہہ سکتا ہے بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟